میں نے ہائی ہیل کے ساتھ ایک خوبصورت فینسی میکسی پہنی تھی. اپنے کندھوں تک لیئر کٹنگ میں کٹے ہوئے بال میں نے کھلے ہی چھوڑ دیے. میری موٹی موٹی غلافی آنکھیں میک اپ سے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھیں. میں حسن کا پیکر تھی اور اپنے حسن سے واقف بھی تھی، اس لیے میری آنکھیں ہمیشہ غرور اور گھمنڈ سے چور رہتی تھیں. پھر میرے باپ کا اثر و رسوخ اور بے پناہ دولت مجھے گھمنڈی بنا چکی تھی. غریبوں کو تو میں اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتی تھی. میرے والد ایک سیاست دان بھی تھے، اسی لیے کٹی پارٹیز وغیرہ میں آنا جانا تو میرا معمول تھا. میری بہت سی سیاست دانوں کے بیٹے بیٹیوں سے دوستی تھی. میرے حلقہ احباب میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی شامل تھے. میں اکثر کسی بھی بڑے بزنس مین یا پھر سیاست دان کے بیٹے کے ساتھ ہیوی بائک پر بھی بیٹھ کر آدھی آدھی رات کو سمندر پر سیٹرڈے نائٹ مناتی تھی. شراب کا بھی دور چلتا تھا. مجھے شراب پینے کی بھی عادت تھی. آج بھی میں رات کے 3 بجے نشے سے چور ڈگمگاتے قدموں سے اپنے گھر پہنچی تھی. بلکہ میرے ایک نوجوان لڑکے دوست نے ہی مجھے گھر کے باہر اتارا تھا. میں نے اپنے گھر کی ڈور بیل دی. چوکیدار نے دروازہ کھولا. میں ڈگمگاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور ابھی تک وہ گانا گنگنا رہی تھی جو کلب میں زور و شور سے چل رہا تھا اور جس پر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئی آئی تھی. میرے والدین نے کبھی بھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی. جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی تو ایک دم گرنے لگی تھی کہ وہاں موجود ایک ملازم نے بے ساختہ مجھے سہارا دیا. میں نے اپنی نشے سے چور آنکھیں بمشکل کھولیں اور سامنے اس 20 سالہ ملازم نوجوان کو دیکھ کر میں ایک دم پیچھے ہٹی. میں نے کہا، یو بلڈی ایڈیٹ، تمہیں کیسے ہمت ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ کہنے لگا، بی بی صاحبہ آپ گر جاتی. میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. میں نے کہا، جانتے ہو کتنے گندے اور غلیظ ہو تم نوکر ہو، میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی تمہاری اوقات نہیں ہے. اف، مجھے اب بات لینا پڑے گا. میں جھنجھلاتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی تھی. رات کے 3 بجے اپنے واش روم کا شاور کھول کر نہانے لگی. میں نے اپنے اس بازو کو رگڑ رگڑ کے دھویا تھا جس سے مجھے اس ملازم نے چھوا تھا. مجھے بچانے کی کوشش کی تھی تاکہ میں گر نہ جاؤں. مجھے ان غریب غربا سے شروع سے ہی نفرت تھی. میں اجیہا درانی، حسن میں اپنی مثال رکھنے والی ایک ملازم کے چھونے پر بنا نہائے تو نہیں سو سکتی تھی. بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ صبح ہوتے ہی اسے نوکری سے نکال دوں گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے سہارا دینے کی؟ میں نے کبھی بھی غریب لوگوں کے 2 منٹ بھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی. مجھے ان سے گھن آتی تھی. کچھ پل کے لیے اگر میں کسی بھکاری کو دیکھ لیتی تو میرا جی متلانے لگتا تھا. ان کے پھٹے پرانے مٹی سے اٹے کپڑے، گندے بال، کالا رنگ دیکھ کر تو میں فوراً سے اپنا رخ ہی بدل لیتی تھی. اگلے روز میری آنکھ دوپہر 12 بجے کھلی. میں اپنی نائٹی میں آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں میرے والد اور والدہ پہلے سے موجود تھے. آج تک انہوں نے میرے اس بے باک لباس پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے بھی کبھی خود کو سمیٹنے کی اور ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی. ناشتے کے دوران ہی میری والدہ نے کہا کہ رات کو ایک سیاسی پارٹی میں جانا ہے. بہت بڑے بڑے سیاست دان آنے والے ہیں. الیکشن قریب ہیں. تم اپنی آوارہ گردیاں ذرا کم کر دو. میں جو بلیک کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی والدہ کی باتیں سن رہی تھی، اپنی والدہ کی اس بات پر میں نے بڑی تیکھی نظر سے ان کو دیکھا تھا. میں نے کہا، وٹ ڈو یو مین موم؟ میں نے کیا آوارہ گردی کی ہے؟ میرے والد کہنے لگے، اوہ کم آن اجیا، تمہاری ماں اگر تمہیں کوئی بات سمجھا رہی ہے تو بات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. دیکھو بہت جلد الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے حوالے سے کوئی اسکینڈل میڈیا کے ہاتھ لگے. رات کے 3 بجے کی پارٹیاں اب بند کر دو جب تک کہ الیکشن ختم نہ ہو جائے. اپنے والد کی بات سن کر میں نے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے. اوکے ڈیڈ. میرے والد کہنے لگے کہ ہو سکے تو اپنی والدہ کے ساتھ اندرون سندھ کا بھی چکر لگا لینا، غریبوں کے ساتھ 4 ہمدردی کے بول بھی بول لینا. یہ سن کر میں نے برا سا منہ بنایا تھا. ایخ، نو ڈیڈ، یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں ان گندے مندے لوگوں کے ساتھ 1 منٹ نہیں گزار سکتی. خدا کے لیے مجھے تو آپ ان چیزوں سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے.
اندرون سندھ میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آئی تھی۔ میری والدہ سے کہنے لگے، سمجھاؤ اسے، یہ ایک سیاستدان کی بیٹی ہے، یہ اگر ایسے ہی غریبوں سے گھن کھائے گی تو مل گئے ہمیں ووٹ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ میری والدہ مجھے 1 گھنٹہ لیکچر سناتی رہی، لیکن میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ میں کبھی بھی کمپرومائز کرنے کی عادی ہی نہیں تھی، آج تک کبھی نہیں کیا تھا۔ اجیہا درانی نے تو آج تک جس چیز کی خواہش کی تھی وہ اسے مل رہی تھی۔ اب میری ساری دلچسپی رات کی پارٹی میں تھی۔ میں نے خوبصورت سی بلیک کلر کی ساڑی نکالی اور رات کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ پارٹی میں میری ملاقات اصفر سے ہوئی، وہ بھی ایک سیاستدان کا بیٹا تھا، کافی گڈ لکنگ تھا اور پھر ہمارے ہم پلہ بھی تھا۔ میرے حسن سے کافی متاثر بھی لگ رہا تھا، اس لیے میری بہت تعریف بھی کر رہا تھا۔ وہ پوری پارٹی میری اصغر کے ساتھ ہی گزری۔ ہمارا فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا، اب زیادہ تر میں اصغر کے ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ 6 ماہ میں ہم دونوں کا یہ حال تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو نہ ملے تو شاید مر جائیں گے۔ ہماری رضامندی پر ہی ہمارے والدین نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا۔ جلد ہی میں اصغر کی دلہن بن گئی۔ اصغر تو جیسے میرا دیوانہ تھا، مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد مجھے ورلڈ ٹور پر لے گیا۔ ہنی مون ٹور پر اس نے مجھ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، اور وہ پیسہ کون سا اس کے باپ نے یا میرے باپ نے کمایا تھا، یہ تو اسی عوام کا پیسہ ہے جسے بے وقوف بنا کر ہم لوٹ رہے تھے۔ اور یہ بیچاری معصوم اور غریب عوام ہماری 4 تقریروں کو سن کر سمجھتی ہے کہ اقتدار میں آتے ہی واقعی ان کو روٹی کپڑا مکان مفت میں ملنا شروع ہو جائے گا، مہنگائی ٹوٹ جائے گی، غریبوں کے دن پھر جائیں گے۔ میں کبھی کبھی تو ان غریبوں کی عقل کا سوچ کر ہنسنے لگتی تھی۔ ہمارے پاکستان میں بھی بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ اصغر کے گھر میں بھی مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی، میری وہی روٹین تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا جیسے اصغر کچھ دقیانوسی قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ مجھے شروع سے ہی دوپٹہ اوڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی بھی جب میں کسی پارٹی میں جاتی تو گہرے گلے کی میکسی ہی پہنتی تھی، میں نے تو کبھی نیٹ کا دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا۔ لیکن اصغر مجھ سے کہنے لگا کہ اجیہا پلیز، مجھے تمہارے یہ کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے ان کا سٹائل تھوڑا بدلو، تھوڑا کور کپڑے پہنا کرو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں اس وقت لوشن چہرے پر لگا کر اپنا میک اپ ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ اصغر کی بات میرے لیے غیر متوقع سی تھی۔ کہنے لگا کیوں، اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا ایسی پارٹیز میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور کن کن نظروں سے دیکھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میرا بس چلے تو تمہیں سب کی نظروں سے چھپا کے رکھوں۔ وہ میرے قریب آ گیا، محبت سے اپنی باہوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے نروٹھے لہجے سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور نخرہ دکھاتے ہوئے کہنے لگی، اوہ پلیز اصغر، اپنی دقیانوسی سوچ کو پوزیسونیس کا نام مت دو۔ حالانکہ مجھ سے اصغر نے بہت پیار سے یہ بات کہی تھی، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے۔ مجھ پر مصیبت کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب شادی کے صرف 4 ماہ بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میں نے تو تماشا سا لگا دیا۔ پہلی بار میری اصغر کے ساتھ لڑائی اسی وقت ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے لائف انجوائے کرنی ہے اصغر، مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا۔ میری بات سن کر اصغر نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک عورت کی تو زندگی اس وقت مکمل ہو جاتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ مجھے تو ابھی سے سوچ سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں باپ بنوں گا۔ میں کہنے لگی مجھے یہ بچے کی مصیبت اپنے سر پر نہیں ڈالنی۔ میری بات سن کر وہ غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا اجیہا، مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے، اور ویسے بھی میرے بابا مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ انہیں جلد ہی وارث چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اصغر سے تو لڑ سکتی تھی لیکن اپنے سسر سے کچھ گھبراتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا ابارشن نہیں کروایا۔
مجھے بس ان 9 ماہ میں یہی ایک ٹینشن تھی کہ کہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد میری فگر خراب نہ ہو جائے۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن بس جنم ہی دیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی میں نے اس کے لیے ایک آیا رکھ لی تھی۔ پھر تو 24 گھنٹے میرا بیٹا بس آیا کے رحم و کرم پر ہی پل رہا تھا۔ ہمارے ہاں اپر کلاس میں بچے مائیں کم اور آیا زیادہ پالتی ہیں۔ میں تو کئی دن تک اپنے بچے کی شکل تک نہیں دیکھتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے جم جوائن کیا تھا تاکہ میری فگر خراب نہ ہو جائے۔ بہرحال اصغر بہت خوش تھا۔ ایک بار میرے سسر اصغر سے کہنے لگے کہ آج کل سیاسی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بیرون ملک میں کچھ عرصہ رہو، چاہو تو اپنی فیملی کو بھی لے جاؤ۔ اسی رات ہمیں ایک سیاسی پارٹی کی بھی دعوت ملی تھی۔ میں اصغر کے ساتھ اسی پارٹی میں چلی گئی۔ پارٹی میں جانے سے پہلے تک تو مجھے اصغر کے ساتھ بیرون ملک جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پارٹی میں جا کر پہلی بار مجھے یہ لگا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص تو کوئی ساحر تھا۔ اپنی آنکھوں سے اس نے مجھ پر ایسا سحر پھونکا تھا کہ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کیا شان و شوکت تھی، کیا دل ربا انداز تھا، کتنی اٹریکٹیو شخصیت کا مالک تھا۔ یہ جملہ شاید انہی لوگوں کے لیے بنا تھا کہ یہ شخص محفل کی جان ہے۔ وہ شخص محفل کی جان ہی تھا۔ ہنستا تھا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ ہائے، اس کے گال کا ڈمپل میری جان نکال کر لے گیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی مرد کو دیکھا اور میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ ایک سیاستدان تھا، لیکن میں حیران تھی کہ آج تک میں نے کبھی اسے کیوں نہیں دیکھا۔ اگر اصغر سے پہلے میں اسے دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی بیوی ہوتی۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں وہ آفت لگ رہا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر 35 سے 40 کے لگ بھگ تھی اور میں 25 سال کی تھی۔ اصغر کی عمر 28 سال تھی، لیکن جو شخصیت عامر جمال نامی اس شخص کی تھی، اس کے سامنے مجھے اصغر ہیچ لگنے لگا تھا۔ اصغر نے ہی میرا تعارف اس سے کروایا تھا۔ کہنے لگا، ارے انہیں کون نہیں جانتا، درانی صاحب کی صاحبزادی ہیں یہ سن کر کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے، میرا دل تو خوشی سے مسرور سا ہو گیا۔ بات کو میں نے ہی آگے بڑھایا۔ اصغر کو اس کے کسی دوست نے پکارا تو اصغر اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ اس وقت میں سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے عامر جمال سے کہا کہ آپ مجھے پہلے سے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے مسکرا کر میرے تھوڑے سے قریب آ کر کہا، آپ کے حسن کے دیوانے ہیں ہم، میری بڑی خواہش تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہوتی۔ یہ کہہ کر تو جیسے اس نے میرے سینے سے میرا دل ہی کھینچ لیا۔ کیا واقعی وہ بھی میرا دیوانہ تھا، میری محبت میں مبتلا تھا؟ پھر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا، قسمت کا دھنی نکلا آپ کا شوہر جو آپ کی قربت میں رہتا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ کر بس ٹھنڈی آہیں ہی بھر سکتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مجھے تو لگا تھا جیسے اس محفل میں جل ترنگ سی بچھ گئی ہے، شادیانے سے بجنے لگے ہیں۔ میرے دل کی دنیا تو جیسے اس شخص کے لفظوں نے روشن کر دی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا، پھر رازداری میں میرے کان کے بالکل قریب آ کر بڑے مخمور لہجے میں کہنے لگا، کبھی وقت ملے تو رات کے وقت مجھے اپنی میٹھی میٹھی آواز سے ضرور نواز دیجیے گا، کرم نوازی ہوگی آپ کی۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے پہلی بار دھڑکا ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ رات بھر اصغر کی موجودگی میں عامر جمال سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا دل تھا کہ جیسے میرے اختیار سے باہر ہو چکا ہو۔ اس شخص کی سحر انگیز شخصیت کی میں بری طرح سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز اصغر مجھ سے کہنے لگا کہ تیاری کر لو، ہم لوگ چند دن میں ہی لندن کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ سن کر تو میں اب پریشان ہو گئی۔ ابھی تو میری اس شخص سے بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور میں لندن چلی جاتی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا۔ میں نے کہا، اصغر میں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے کہا، نہیں نا، میرا وہاں دل نہیں لگے گا، پھر مصطفیٰ کو بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ وہاں نہ جانے کیسی آیا ملے، وہ میرے بچے کو سنبھال بھی پائے گی کہ نہیں،
یہاں کی آیا سے مجھے پوری تسلی ہے۔ اب میں بہانے تراشنے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے کندھے پر اپنے دونوں بازو رکھ کر مجھے اپنے قریب کر کے کہنے لگا، میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ پورے 6 ماہ تک مجھے لندن میں ہی رہنا ہے، میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں؟ وہ اداس سا لگ رہا تھا۔ میں نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، 6 ماہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزریں گے، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ میری یہاں پر بہت سی دوستیں بن گئی ہیں، میں وہاں جاؤں گی تو نئے سرے سے سب سے دوستی کرنی پڑے گی۔ میرے سارے بہانے بے فضول سے تھے، لیکن بہرحال اصغر کے لاکھ منت سماجت کرنے پر منانے پر بھی میں اپنی بات پر قائم رہی۔ اصغر جا چکا تھا اور مجھے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسی رات اپنے پرس سے کارڈ نکالا جس رات اصغر گیا تھا۔ اسی رات میں رات کے 3 بجے تک عامر جمال سے باتیں کرتی رہی۔ جس طرح اس کی شخصیت سحر انگیز تھی، اس کی باتیں بھی ویسی ہی تھیں۔ اس کا مخمور آلود لہجہ، اس کی محبت بھری باتیں، مجھے لگتا تھا جیسے اس کا جادو میرے سر پر سوار ہونے لگا تھا۔ میں تو پاگل سی ہونے لگی تھی، اس کی باتوں میں کھونے لگی تھی۔ پھر تو میرا یہ حال تھا کہ میں پوری رات اس شخص سے باتیں کرتی رہتی۔ 15 دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے مجھ سے ہوٹل کے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ کہنے لگا، تمہارے بغیر اب رہا نہیں جاتا۔ میرا اپنا یہی حال تھا، میں تو شاید اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ حالانکہ اصغر سے بھی میری محبت کی شادی تھی، لیکن اتنی جلدی تو اس کا بھی جادو مجھ پر نہیں چلا تھا جیسا کہ عامر جمال کا چل چکا تھا۔ میں ہوٹل کے اس کمرے میں جب پہنچی تو وہ پہلے سے میرا منتظر تھا۔ وہ رات میری یادگار راتوں میں سے ایک تھی۔ اب تو میری اس سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں، لیکن وہ مجھ سے بڑے محتاط طریقے سے ملتا تھا۔ کہتا تھا کہ ہم دونوں ہی مشہور شخصیات ہیں، میں بھی ایک سیاستدان ہوں، تم بھی ایک سیاستدان کی بیٹی ہو، اس لیے اچھا ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو عامر کی باہوں کا متمنی رہنے لگا۔ میری خواہش دن بدن بڑھنے لگی۔ 3 ماہ بعد مجھے اصغر کا جو فون آیا اور جو بات اس نے مجھ سے کہی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ویسے تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہی مجھ سے بات کیا کرتا تھا، لیکن میں بس رسمی سی بات کر کے فون بند کر دیتی تھی، کیونکہ اصل میں تو مجھے عامر جمال کی کال کا انتظار رہتا تھا، مجھے اس سے باتیں کرنی ہوتی تھیں۔ لیکن اصغر کے فون نے تو میری جان ہی نکال لی۔ وہ کہنے لگا کہ اجی ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کا گلا دبا دوں۔ آج میں نے اپنے ایک دوست کو بہت مارا، اتنا مارا کہ مار کے سالے کا خون نکال دیا۔ ایسی گالی وہ تب دیتا تھا جب شدید غصے میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا، کمینہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے یارانے پاکستان میں پھیل رہے ہیں، ہمیں پکی خبر ملی ہے کہ وہ آج کل عامر جمال کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا رنگ پھیکا پڑا، مجھے لگا جیسے میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی ہیں، میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں نے کہا کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کا پورا بھروسہ ہے، لیکن وہ بکواس کیے جا رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے بہت مارا۔ میں جانتا ہوں اجیہا، تم میرے علاوہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ اصغر کی بات سن کر مجھے کچھ سکون ہوا، کیا اسے شک نہیں ہوا؟ دوسری طرف میرا بیٹا بھی میرے پاس رہنے لگا تھا، کیونکہ آیا جی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے اپنے گاؤں چلی گئی۔ میرے سسر نے کہا تھا کہ میں دوسری آیا ہرگز نہیں رکھوں گا، جب تک کہ آیا ٹھیک نہیں ہو جاتی مصطفیٰ کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کو مجھے ہی سنبھالنا پڑا۔ مصطفیٰ اب میرا عادی ہونے لگا، اس لیے میرا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب عامر جمال کا اصرار بڑھنے لگا تھا، کہنے لگا، اپنا عادی بنا کر اب مجھے نخرے دکھانے لگی ہو۔ اس نے مجھے رات کو بلایا تھا، میں نے اسے کہا بھی کہ میں کیسے رات کے وقت آ سکتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تم نہیں آئی تو میں تمہارے گھر سے باہر کھڑا ہو کر تمہیں پکارنا شروع کر دوں گا، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارا دیوانہ ہوں۔ اس کی ایسی ہی باتیں تو میرا چین چراتی تھیں، حالانکہ وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میں یہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی
اس کا یہ دیوانہ پن مجھے اچھا لگتا تھا۔ اب تو میرا جی چاہتا تھا کہ عامر مجھ سے شادی کر لے۔ مجھے اصغر کا رشتہ بوجھ لگنے لگا تھا۔ رات کو اپنے بیٹے کو میں نے نیند کا سیرپ پلا دیا تھا تاکہ وہ پوری رات جاگ نہ سکے۔ گھر سے باہر میں جب نکلی تو چوکیدار کے ہاتھ پر بھی 5,000 کا نوٹ رکھ دیا۔ عامر جمال کی گاڑی میرے بنگلے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ رات میرے لیے بدنامی کی رات بن گئی۔ اسی رات ایک صحافی نے ہمیں دیکھ لیا۔ رات کے 2 بجے ہوٹل کے کمرے جاتے ہوئے اس صحافی نے ہماری ویڈیو بنا لی اور پھر اس خبر نے آگ لگا کر رکھ دی تھی۔ میڈیا کے کیمرے کی نظر میں ہم بدنام ہو چکے تھے۔ میرے سسر نے بھی اپنے بنگلے سے باہر لگے کیمروں میں مجھے عامر جمال کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ چوکیدار پر بھی سختی کرنے سے اس نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ میرا پول کھل گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں خوش تھی کہ اب عامر مجھے اپنا لے گا۔ چند روز میں اصغر بھی پاکستان پہنچ گیا۔ میں نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، جی ہاں، میں نے تم سے محبت کی تھی، تم بھی مجھے چاہتی تھی، پھر یہ بیچ میں عامر جمال کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب میرے دوست ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں تھا کہ مجھے تم پر بھروسہ تھا۔ سب ہی مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن اصغر اب بھی بے یقینی میں تھا۔ میں نے اپنی اس محبت کا بڑی ڈھٹائی سے اعتراف کیا تھا۔ میں نے کہا، میں عامر جمال سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اصغر مجھ سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جی ہاں، میں نے تم سے محبت کی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ تمہاری غلطی سمجھ کے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میرا بچہ بھی اس وقت میری ساس کی گود میں رو رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دل ہی دل میں نے شکر کیا کہ اچھی بات ہے، اب عامر کو مجھے اپنانا ہی پڑے گا، اور اب میں چھپ چھپ کر اس سے ملاقات نہیں کروں گی، اس کی بیوی بن جاؤں گی۔ اصغر سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اصغر کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا یہ سچ سن کر وہ مجھے طلاق دے دے گا، لیکن وہ تو مجھے موقع دے رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے نہیں، اس سے محبت تھی، مجھے تم سے طلاق چاہیے اصغر۔ اصغر نے نم آنکھوں سے مجھے طلاق دی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں میری محبت کے دیے جل رہے تھے، لیکن میں خود غرضی سے کام لے گئی۔ میرا بیٹا بلک بلک کے رو رہا تھا، بار بار ماما ماما کہہ کر مجھے پکار رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا، میری جانب لپک رہا تھا، لیکن میں تو جیسے پتھر دل ہو چکی تھی۔ اپنے روتے بیٹے کو بھی نہ دیکھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اپنے جہیز میں ملی گاڑی میں بیٹھ کر عامر جمال کے گھر چلی گئی۔ اس وقت وہ وہاں پر موجود نہ تھا، اس کی بیوی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے غصے سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا، ہماری محبت کا علم سوشل میڈیا کو ہو گیا، ہر طرف ہماری خبریں پھیلی ہوئی ہیں، کیا اب بھی تم مجھ سے یہ پوچھو گی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر میں اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور اب عامر تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، جو عورتیں جنت ٹھکرا کر آتی ہیں انہیں کبھی بھی دوبارہ جنت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ جہنم واصل رہتی ہیں۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، بلکہ میں تمہیں بڑی خوشی سے اپنا شوہر سونپنے کو تیار ہوں۔ ہاں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو دوہری زندگی نہیں دینا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ انہیں ماں باپ دونوں کی محبت ملے۔ تمہارے جیسا حوصلہ نہیں رکھتی میں کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو روتا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس کی بات میرے دل کو چبھی تھی، لیکن اسی وقت باہر ہارن کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد عامر جمال گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ میں اس کی خاطر اپنا شوہر اور بچہ چھوڑ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا حماقت ہے؟ دیکھو، ہم کوئی عام مرد عورت نہیں ہیں جو یوں شادی کر لیں۔ ارے بھائی، ہم مشہور شخصیات ہیں، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میرا سیاسی مقام ختم ہو جائے گا۔
بڑی مشکل سے میں نے یہ خبر پھیلائی ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس صحافی نے یہ خبر سوشل میڈیا پر دی ہے ابھی اس کو خرید کر آیا ہوں۔ کمینے نے پورے 2 کروڑ روپے لیے ہیں یہ گواہی دینے کے لیے کہ یہ فیک نیوز ہے، اور اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساکھ کو دوبارہ قائم کیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ بے وقوفی مت کرو۔ یہ سن کر عامر جمال کی پہلی بیوی ہنسنے لگی، پھر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، تمہاری خاطر اپنا شوہر، اپنا بچہ، سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی، تمہیں مجھے ہر حال میں نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں تم سے صرف ایک شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ ہمارا یہ نکاح خفیہ رہے۔ میں کبھی بھی اس بات کا اعلان نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بھی ایسی بات میڈیا کے ہاتھ میں لگے جس سے میری سیاسی زندگی پر اثر پڑے۔ میرے لیے یہ عامر کا ایک الگ ہی روپ تھا جو میں آج دیکھ رہی تھی۔ بہرحال اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے ایک فلیٹ میں رکھنے لگا۔ میں شروع سے بنگلوں میں رہنے کی عادی تھی، اس لیے ایک لگژری چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں میرا دم گھٹتا تھا۔ عامر کا اصل روپ تو میں نے شادی کے بعد دیکھا۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں، وہ کمال کا لہجہ، وہ دیوانگی، وہ سب ایک دکھاوا تھا۔ وہ شخص انسان نہیں، ایک زہریلا ناگ تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، آج کی رات تمہیں میرے دوست کے پاس جانا ہے اور رات بھی تم وہیں گزارو گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں کسی کے ساتھ رات گزارنے لگی؟ تو وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، اپنے سابقہ شوہر کے ہوتے ہوئے میرے پاس بھی تو آتی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی خاطر میں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا تھا، اور وہ مجھے تانے دے رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تم پہلی بیوی کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہو، اپنے دوستوں کے پاس بھیجتے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگا وہ میری خاندانی بیوی ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، خبردار جو اس کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ تمہاری طرح غیر مردوں سے محبت کے چکر نہیں چلائے اس نے، ابھی تک میرے نام پر بیٹھی ہے۔ تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جب تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میرے پاس آ سکتی تھی تو کسی کے پاس بھی جا سکتی ہو۔ میں نے کہا میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں، درانی کی بیٹی ہوں میں۔ سیاست میں میرے باپ کا بھی ایک نام اور مقام ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا، تمہارا باپ اب اس سیاسی میدان کو چھوڑ کر کب کا بھاگ چکا ہے، اس لیے مجھ پر اپنے باپ کا روب مت چلاؤ۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور کل میں میڈیا کو بلا کر یہ اعلان کر دوں گی کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، نکاح نامہ دکھا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے جلتا ہوا سگریٹ میرے بازو پر لگا دیا۔ میں بلبلا اٹھی۔ وہ مجھے کہنے لگا مجھے اپنے مزاج کے خلاف بات پسند نہیں ہے، اس لیے کبھی سوچنا بھی مت کہ تم میرے خلاف چل سکتی ہو۔ اس رات اس نے میرے وجود پر جلتے سگریٹ لگائے تھے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ وہ ایک انسان نہیں، وہ جانور تھا۔ جیسے جیسے درد سے چلاتی وہ مسکرانے لگتا۔ آج اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل مجھے زہر لگ رہا تھا۔ صبح مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ ایسی جگہ پر اپنی اذیت کے نشان چھوڑتا ہوں جو سامنے والے کو نظر نہ آئے۔ تم میری خفیہ بیوی ہو اور ہمیشہ بے نام اور خفیہ ہی رہو گی۔ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ میں تمہیں دنیا کے سامنے بیوی کے طور پر قبول کروں گا۔ کہنے لگا جو عورت اپنے شوہر سے وفا نہ کرے وہ 2 ٹکے کی رہ جاتی ہے، تمہاری حیثیت بھی میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے کئی دوستوں کے پاس زبردستی بھیجا تھا۔ میں اب ایک اذیت بھری زندگی گزار رہی ہوں، اور شاید اس میں میرا بھی قصور ہے، کیونکہ میں نے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کیا تھا، جو کہ خوبصورتی سے سجا کر انسان کے سامنے شیطان پیش کرتا ہے، اور انسان شیطان کے جھانسے میں آ کر جہنم کے گڑھے میں ایسا گرتا ہے کہ پھر واپس پلٹ نہیں سکتا۔ آج بھی میں عامر جمال کی خفیہ بیوی ہوں، لیکن لوگ مجھے اس کی رکھیل کے نام سے جانتے ہیں۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی اور گالی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن میری
ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپر کلاس میں پرورش پاتی ہیں اور بے حیائی کو اپناتی ہیں، رشتوں کا تقدس تک بھول جاتی ہیں، وہ ہمیشہ بے مول ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے خدارا شوہر کی عزت کریں، اپنے آپ کو صرف شوہر تک محدود رکھیں، کہیں جذبات میں بہہ کر میرے جیسا انجام نہ ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے؟